بچوں سنو بریکنگ نیوز۔ شامیر لالا کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں۔ میں نے خود سنا ہے اور ویڈیو کال پر ایک لڑکی تھی جس کے کپڑے بہت چھوٹے تھے۔ عنایہ نے رازداری سے کزنز کو بتایا۔ چچی نے یہ بات سن لی اور چند ہی منٹوں میں خبر پورے خاندان میں پھیل گئی تھی۔ شاہ خاندان میں پسند کی شادی جرم سمجھی جاتی تھی اور شامیر سب سے فرما بردار مانا جاتا تھا، مگر عنایہ کی اس ایک حرکت نے اسے مجرم بنا دیا۔ شام کو دادا سائی کے کمرے میں سب جمع ہوئے۔ شامیر نے انکار کیا تو دادا سائی غصے سے بولے، اگر ایسا ہے تو عنایہ سے نکاح کر لو۔ یہ سن کر سب کو سانپ سوکھ گیا کیونکہ عنایہ اس سے 9 سال چھوٹی۔ شاہ حویلی کا وسیع و انیس مرکزی ہال جو عام طور پر خاندانی تقاریب اور قہقہوں سے گونجتا تھا، اس وقت کسی عدالت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہال کے باہر گہرے رنگ کے پردے آدھے گرے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے باہر سے آنے والی شام کی ڈھلتی ہوئی روشنی اندر کے ماحول کو مزید بوجھل اور تاریک بنا رہی تھی۔ ہال کے عین وسط میں اپنی مخصوص اور پروقار آبنوس کی لکڑی سے بنی اونچی کرسی پر دادا سائی برجمان تھے۔ ان کے چہرے پر جلال کی ایک ایسی سرخ لہر تھی جس نے وہاں موجود ہر شخص کو سہمنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں اپنی بھاری چاندی کی انگوٹھی کو سختی سے دبا رہی تھی، جبکہ دائیں ہاتھ میں خاندانی وقار کی علامت چاند کی دوسرے والی لاٹھی تھمی ہوئی تھی۔ ان کے دائیں جانب تایا جان شجاع نہایت سنجیدہ اور متفکر چہرے کے ساتھ ساتھ باندھے کھڑے تھے، جبکہ بائیں جانب چچا جان کامران گھبراہٹ میں بار بار اپنی پیشانی کا پسینہ صاف کر رہے تھے۔ چچی زینت ایک کونے میں کھڑی تھیں، جن کے چہرے پر تعصب کی ایک مصنوعی جھلک تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ اس تماشے سے اندر ہی اندر لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ ان کے بالکل پیچھے تائیں اماں تسبیح کے دانوں کو تیزی سے گھماتے ہوئے لبوں ہی لبوں میں دعا پڑھ رہی تھیں، اور خاندان کے دیگر بڑے اور کزنز ہال کے دور افتادہ حصوں اور ستونوں کے پیچھے دبکے سانسیں روکے کھڑے تھے۔ اس سب ہنگامے کے مرکز میں شامیر کھڑا تھا، وہ جو اس پورے خاندان کا فخر، سب سے تعلیمی یافتہ، سلجھا ہوا اور فرما بردار بیٹا مانا جاتا تھا، آج ایک مجرم کی طرح سر جھکائے دادا سائی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے، صدمے اور بے بسی کے رنگ باری باری آ رہے اور جا رہے تھے۔ اس کی مٹھیاں بجھی ہوئی تھی اور وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ شہر میں اس کی شب و روز کی محنت اور بزنس میٹنگز کو اس کے اپنے ہی خاندان نے کس گھناؤنے رنگ میں رنگ دیا تھا۔ اچانک دادا سائی نے اپنے ہاتھ میں پکڑی لاٹھی کو پورے زور سے سنگ مرمر کے فرش پر مارا۔ اس ایک آواز نے ہال میں موجود ہر شخص کو لرزا کر رکھ دیا۔ کزنز نے ڈر کر ایک دوسرے کے ہاتھ تھام لیے۔ دادا سائی نے اپنی نظریں شامیر کے جھکے ہوئے وجود پر جمائی اور ان کی گرجدار روبدار آواز پورے ہال میں گونجی تھی۔ شامیر، میں نے ہمیشہ تمہیں اس خاندان کا سب سے فرما بردار بیٹا سمجھا۔ تمہاری ہر بات، تمہاری ہر کامیابی پر اس حویلی کی دیواروں نے فخر کیا ہے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تم شہر جا کر ہماری روایت کا خون کرو گے، شاہ خاندان کی عزت کو سرے بازار اچھالو گے۔ دادا سائی چند سیکنڈز کے لیے رکے، ان کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ انہوں نے لاٹھی پر اپنی گرفت مزید مضبوط کی اور دوبارہ بولے، سچ سچ بتاؤ، کیا واقعی تم نے شہر میں کسی لڑکی سے چھپ کر شادی کر لی ہے یا اسے پسند کرتے ہو؟ کیا شاہ حویلی کے اصول اب اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہماری اولادیں باہر جا کر منہ کالا کریں گی؟ دادا سائی کے الفاظ شامیر کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ صدمے اور غصے کی ایک شدید لہر اس کے وجود پہ دوڑ گئی۔ اس نے تڑپ کر اپنا سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، جن میں اپنی بے گناہی کا کرب صاف جھلک رہا تھا۔ اس نے دادا سائی کی جلال بھری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور بلند آواز میں کہا، دادا سائی، خدا کی قسم یہ سب جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ شہر میں میرا ایک پل صرف اور صرف ہمارے خاندانی بزنس کو بڑھانے میں گزرتا ہے۔ میرا دامن صاف ہے دادا سائی، میں کسی لڑکی کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں نے کسی اصول کو توڑا ہے۔ یہ سب ایک من گھڑت کہانی ہے، کسی کی بد نیتی ہے۔ شامیر کی آواز میں سچائی کی وہ کھنک تھی جس نے ایک پل کے لیے تایا شجاع اور تائی اماں کو مطمئن کر دیا۔ تائی اماں نے راحت کی سانس لی، لیکن ابھی ماحول کچھ پرسکون ہوتا کہ کونے میں کھڑی چچی زینت تل ملا کر آگے بڑھی اور ڈرامائی انداز میں اپنے دوپٹے کا پلو سنبھالتے ہوئے بیچ میں بول پڑی، ابا جی معافی چاہتی ہوں، لیکن شامیر اب سب کے سامنے جھوٹ بول کر سچا بن رہا ہے۔ بات اب چھپانے والی نہیں رہی، پورے خاندان میں تھو تھو ہو رہی ہے۔ ہماری عنایہ نے خود اپنی آنکھوں سے ویڈیو کال پر اس لڑکی کو دیکھا ہے۔ اس لڑکی کے کپڑے اتنے چھوٹے تھے کہ شرم سے آنکھیں بند ہو جائیں۔ وہ لڑکی شامیر کے بالکل قریب بیٹھی تھی اور یہ اس سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا۔ ابا جی، بچے جھوٹ نہیں بولتے، عنایہ نے جو دیکھا وہی سب کو بتا دیا۔ چچی زینت کے ان الفاظوں نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ شامیر نے غصے کی انتہا سے چچی زینت کی طرف دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی اس جھوٹ کی دھجیاں اڑا دے، لیکن دادا سائی کے سامنے بولنا بے ادبی تھی۔
طاہر شجاع نے غصے سے چچی زینت کو دیکھا. زینت تم جانتی ہو تم کس پر اور کیا الزام لگا رہی ہو؟ میں بالکل ہوش و حواس بھی کہہ رہی ہوں بھائی صاحب. زینت نے فوراً جواب دیا. ہال میں دوبارہ جیم ہو گیا. شروع ہو گئی تھی. کزنز ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگے. دادا سائی کا چہرہ غصے سے مزید تاریک ہو گیا. انہوں نے ایک بار پھر اپنی لاٹھی فرش پر پٹکی اور اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا. ان کا یہ سخت اور فیصلہ کن اشارہ چچی زینت کو خاموش کرانے کے لیے کافی تھا. چچی زینت فوراً پیچھے ہٹ گئی مگر ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی. دادا سائی اب آہستہ آہستہ اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے. ان کا پورا وجود غصے سے کانپ رہا تھا. انہوں نے شامر کو دیکھا جو ابھی تک اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کے لیے ان کی طرف دیکھ رہا تھا. دادا سائی نے گہرا سانس لیا. شامر اگر ایسا ہے اور تم سچے ہو، اگر تمہارا دامن واقعی صاف ہے اور تم کسی اور لڑکی کے چکر میں نہیں ہو، تو پھر تمہیں میرا یہ فیصلہ ماننے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر دادا سائی نے شامر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنا حتمی اور آخری فیصلہ سنایا. تو ابھی اسی وقت عنایت سے نکاح کر لو. کیا؟ شامر کے حلق سے ایک بے آواز چیخ نکلی. یہ الفاظ جیسے پورے ہال میں کسی بم کی طرح گرا. ایک ایسا دھماکہ جس نے وہاں موجود ہر انسان کے ہوش اڑا دیے. تائی اماں کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ کر فرش پر گر گئی تھی. تایا شجاع اور چچا کامران حیرت سے گنگ رہ گئے. چچی زینت کے چہرے سے وہ فاتحانہ مسکراہٹ غائب ہو گئی اور ان کی جگہ شدید جھٹکے نے لے لی، کیونکہ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی پھیلائی ہوئی افواہ یہ کام اور یہ انجام ہوگا. شامر کا چہرہ جو اب تک غصے سے سرخ تھا ایک دم بالکل سفید پڑ گیا. اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل چکی تھی. عنایت جو اس سے پوری 9 سال چھوٹی تھی، جسے اس نے ہمیشہ ایک نادان بچی سمجھا تھا، دادا سائی نے اس کے ساتھ اس کے نکاح کا حکم دے دیا تھا. شامر نے بے یقینی سے دادا سائی کو دیکھا مگر دادا سائی کا چہرہ پتھر کی مانند سخت تھا. ایک دن پہلے شاہ حویلی کا پچھلا لاؤنج سورج کی زرد دھوپ اور کزنز کے قہقہوں سے منور تھا. قالین کے عین وسط میں لوڈو کا بورڈ کھلا ہوا تھا اور اس کے گرد ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی. زاویار اور ولید ایک ٹیم میں تھے جبکہ ہانیہ اور زارا ان کے بد مقابل تھی. سمیر بورڈ سے ذرا ہٹ کر صوفے پر بیٹھا گٹار کے تار چھیڑ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ لوڈو کے میچ کی کمنٹری بھی کر رہا تھا. ولید تمہاری چوری اب نہیں چلے گی. میں نے خود دیکھا ہے تم نے 6 کی 6 جگہ 5 خانے آگے بڑھائے ہیں. زارا نے غصے سے ولید کا ہاتھ پکڑتے ہوئے احتجاج کیا. ولید نے معصومیت کا لبادہ اڑتے ہوئے اپنی گوٹی کو وہیں رکھا. ارے زارا خدا کو خوف کرو، میں اتنی بڑی داڑھی ہے میری، میں کیوں جھوٹ بولوں گا. زاویار تو بھی بتاؤ کیا میں نے چیٹنگ کی ہے. زاویار نے اپنی اینک کو ناک پر ٹکاتے ہوئے مسکراہٹ دبائی. یار دیکھو ولید، میرا پارٹنر ضرور ہے لیکن قانون سب کے لیے برابر ہے. ولید میاں تم پکڑے گئے ہو، اب شرافت سے باری چھوڑو. لو جی اب نہیں. سائی نے ساتھ چھوڑ دیا. سمیر نے گٹار پر ایک اداس دھن بجاتے ہوئے طنز کیا جس پر ہانیہ زور سے ہنس دی. تم لوگ بس باتیں ہی بناتے سکتے ہو. ہانیہ جلدی سے ڈائس پھینکو اور ان کی لال گٹی کو گھر پہنچاؤ تاکہ ان کا غرور خاک ملے. زارا نے پرجوش ہو کر کہا. ابھی ہانیہ ڈائس ہاتھ میں لے کر ہی ہلا رہی تھی کہ لاؤنج کا بھاری دروازہ ایک دھماکے سے کھلا. سب کزنز چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے. دروازے میں عنایت کھڑی تھی. اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور سانسیں بری طرح پھولی ہوئی تھی اور چہرے پر خوف، حیرت اور حد سے زیادہ جوش کا ملا جلا تاثر تھا. وہ ہانپتی کانپتی اندر داخل ہوئی اور پیچھے مڑ کر دروازے کو ایسے بند کیا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو. اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھے اور گہری گہرے سانس لینے لگی. ارے عنایت کیا ہوا؟ پیچھے کوئی بھوت پڑ گیا ہے؟ یہ تائی اماں نے کچن کا کام بتا دیا ہے. زاویار نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا. عنایت نے بولنے کی کوشش کی لیکن اس کے حلق سے صرف سسکیاں ہی نکلی. وہ تقریباً بھاگتی ہوئی قالین کی طرف آئی اور لوڈو کے بورڈ کو ایک طرف سرکاتے ہوئے سب کزن کے سامنے بالکل بیچ و بیچ ان کو گھیر کر بیٹھ گئی. اس کی آنکھیں حیرت سے اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ سب کزنز کی توجہ کھیل سے ہٹ کر اب مکمل طور پر اس پر مرکوز ہو چکی تھی. ہوش کی ناخن لو لڑکی، پہلے سانس تو بحال کر لو پھر اپنی کہانی سنانا. ہانیہ نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا. ہانیہ نے پانی کا گلاس ایک طرف رکھا اور اپنے دوپٹے سے پیشانی کا پسینہ پوچھا اور انتہائی رازداری سے سب کے چہرے پر نظریں دوڑائیں. اس نے اپنی آواز کو جتنا ممکن ہو سکتا تھا دھیما اور سنسنی خیز بنایا اور بولی. بچوں سنو، بریکنگ نیوز، شامر لالا کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں. میں نے خود سنا ہے اور ویڈیو کال پر ایک لڑکی تھی جس کے کپڑے بہت چھوٹے تھے. کمرے میں ایک سیکنڈ کے لیے بالکل خاموشی چھا گئی. کزنز ایک دوسرے کی طرف دیکھا. سمیر کی گٹار کی تار یکدم رک گئے. پھر اگلے ہی لمحے لاؤنج زاویار اور ولید کے بلند قہقہوں سے گونج اٹھا. عنایت تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ زاویار ہنستے ہنستے صوفے پر پیچھے کی طرف گرا. شامر لالا اور لڑکی، وہ بھی چھوٹے کپڑوں والی. یار کوئی اچھا لطیفہ سناتی تو ہم مان بھی لیتے. ولید نے بھی تمسخر اڑاتے ہوئے کہا.
بالکل شامل لالا تو اس خاندان کی سادھو ہے. وہ تو لڑکیوں کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتے ہیں. شہر میں بھی وہ صرف کتابوں اور بزنس فائلوں سے دل لگاتے ہیں. تم بھی یقیناً کوئی خواب دے کر جاؤ، جا کر اپنا منہ دھو کر آؤ. عنایہ کا چہرہ غصے اور توہین کے احساس سے سرخ ہو گیا. اس کا بچپنا اور کم عمری اس بات کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ کوئی اس کی سنسنی خیز خبر کو یوں مذاق میں اڑا دے. اس نے فرش پر ہاتھ مارا اور پوری یقین اور اصرار کے ساتھ بولی، میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہی. تم لوگ مجھے ہمیشہ بچہ سمجھ کر بھی بات اڑا دیتے ہو. میں ابھی اوپر شاہمی لالا کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی. تائی امی نے ان کے لیے چائے بھیجی تھی. کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور لالا بہت دھیمی اور پیار بھری آواز میں کسی سے انگریزی میں بات کر رہے تھے. میں نے جب اندر جھانکا تو لالا کے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ایک لڑکی کی ویڈیو کال چل رہی تھی. اس لڑکی کے بال سنہرے تھے اور اس کے کپڑے اتنے چھوٹے تھے کہ میں بتا بھی نہیں سکتی. لالا اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، تھینک یو ڈیئر، تم نے میرا کام بہت آسان کر دیا. اب بتاؤ کیا یہ جھوٹ ہے؟ عنایہ کے اس تفصیل بیان نے اب کزنس کو سوچنے پر مجبور کر دیا. عنایہ اور زارا کے چہروں پر مسکراہٹ غائب ہو گئی اور ان کی جگہ سنجیدگی نے لے لی. عنایہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہانیہ نے دھیمی آواز میں پوچھا. شامل لالا واقعی کسی لڑکی سے بات کر رہے تھے؟ میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میں نے اپنی ان دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے. عنایہ نے اپنی انگلیوں سے آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. لالا شہر جا کر بدل گئے. وہ ہم سب سے جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ وہاں صرف کام کرتے ہیں. وہ کسی لڑکی کے چکر میں اور اس لیے یہاں شادی کے لیے ہمیشہ انکار کر دیتے ہیں. سمیر نے سنجیدگی سے کہا، یار اگر یہ بات سچ ہے تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اگر دادا صاحب کو پتہ چل گیا تو حویلی میں قیامت آ جائے گی. تم لوگ تو جانتے ہو نا کہ دادا صاحب پسند کی شادی کے کتنے سخت خلاف ہیں، اور وہ بھی کسی شہر کی ماڈرن لڑکی سے. ہاں لیکن شامل لالا ایسا نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے وہ کوئی ان کا بزنس پارٹنر ہو. زارا نے شامل کا دفاع کرنے کی کوشش کی. بزنس پارٹنر تھے چھوٹے کپڑے پہن کر لالا سے ویڈیو کال پر ہنستی ہے کیا؟ عنایہ نے فوراً ترقی پر ترقی جواب دیا. میں کہتی ہوں لالا اس لڑکی کے پیار میں پاگل ہو چکے ہیں. کزنس اس بحث میں اس قدر مگن تھے اور ان کی آوازیں جوش میں اتنی بلند ہو چکی تھی کہ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ لاؤنج کے آدھے کھلے ہوئے دروازے کے بالکل پیچھے کوئی اور بھی کھڑا تھا. وہ چچی زینت تھی. وہ کچن کی طرف جا رہی تھی جب انہوں نے لاؤنج سے شامل لڑکی اور ویڈیو کال جیسے الفاظ سنے. ان کی روایتی تجسس پسند مزاج نے انہیں وہیں روک دیا. وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی اور اپنے کان دروازے کی جھرری سے لگا دیے. جب انہوں نے عنایہ کے منہ سے شامل کی ویڈیو کال اور لڑکی کے چھوٹے کپڑوں کا تذکرہ سنا تو چچی زینت کے پاؤں تلے سے جیسے واقعی زمین نکل گئی. ان کی آنکھیں پھیل گئی اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. لیکن اس صدمے کے ساتھ ہی ان کے اندر کا حاسدانہ مزاج جاگ اٹھا. شامل ہمیشہ سے ان کے اپنے بچوں کے مقابلے میں دادا سائی کا چہیتا رہا تھا. ہر محفل میں شامل کی تعریفیں سن سن کر ان کا خون جلتا تھا. آج انہیں شامل کے خلاف ایک ایسا ہتھیار مل گیا تھا جس سے وہ اس کا سارا غرور خاک ملا سکتی تھی. او خدایا، یہ شامل تو بڑا چھپا رستم نکلا. چچی زینت نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے دل میں سوچا، اوپر سے اتنا شریف بنتا ہے اور اندر سے شہر کی میمو کے ساتھ ویڈیو کالیں چل رہی ہیں. اب دیکھو میں اس حویلی میں کیسا تماشا کھڑا کرتی ہوں. چچی زینت نے اپنی نادانی اور بدنیتی میں اس بات کی بالکل ضرورت نہیں محسوس کی کہ وہ خود شامل کے پاس جا کر سچائی معلوم کرتی یا عنایہ سے تفصیل پوچھتی کہ اصل ماجرا کیا ہے. ان کے لیے عنایہ کا وہ ایک جملہ ہی کافی تھا جس نے ان کے ہاتھ میں شامل کو گرانے کا موقع دے دیا تھا. وہ پیر پڑکتے ہوئے بنا کوئی آواز کے لاؤنج کے دروازے سے دور ہوئی اور تیز قدموں سے حویلی کے بڑے حصے کی طرف بھاگی جہاں تائی اماں اور تائی جان بیٹھے ہوئے تھے. لاؤنج کے اندر کزنز ابھی تک کسی بحث میں مصروف تھے. زاویہ نے عنایہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا، عنایہ تم یہ بات اب کسی اور کے سامنے مت نکالنا. اگر تائی اماں یا چچی نے سن لیا تو بات کا بتنگڑ بن جائے گا. میں کیوں نہ بتاؤں؟ لالا نے ہم سب سے بات چھپائی ہے. عنایہ نے ضد میں آ کر کہا. یہ جانے بغیر کے تیر کمان سے نکل چکا تھا اور تباہی کا آغاز ہو چکا تھا. دوسری طرف چچی زینت تائی اماں کے کمرے میں ہانپتی ہوئی داخل ہوئی. تائی اماں اس وقت اپنے بستر پر بیٹھی کپڑوں کی تہہ لگا رہی تھی اور تائی شجاع ایک کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے. بھابھی بھائی صاحب غضب ہو گیا، لٹ گئے ہم تو، شاہ خاندان کی عزت مٹی میں مل گئی. چچی زینت نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ڈرامائی انداز میں رونا دھونا شروع کر دیا. تائی شجاع نے اخبار ایک طرف رکھا اور اینک اتارتے ہوئے غصے سے دیکھا. زینت ہوش میں تو یہ کیا بات شگنی والے الفاظ بول رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ تائی اماں بھی گھبرا کر کھڑی ہو گئی. زینت سچ سچ بتاؤ، بچوں کو تو کچھ نہیں ہوا؟ بچوں کو کیا ہونا ہے بھابھی؟ اپنے لاڈلے شاہمیر کو روئے جسے آپ لوگ ولی اللہ سمجھتے تھے. وہ تو شہر میں کسی بازاری لڑکی کے چنگل میں پھنس چکا ہے.
زینت نے بات کو مرچ مسالہ لگا کر پیش کیا۔ ہماری معصوم عنایت نے ابھی ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شامر اپنے کمرے میں چھپ کر اس لڑکی سے ویڈیو کال پر گندے اشارے کر رہا تھا۔ اس لڑکی کے تن پر کپڑے تک نہیں تھے۔ وہ دونوں شادی کی پلاننگ کر رہے تھے۔ بھائی صاحب، آپ کا بیٹا تو خاندانی روایت کو لتاڑ کر اس میم کو حویلی لانے کی تیاری کر رہا ہے۔ کیا؟ تایا شجاع کے ہاتھ سے اخبار گر گیا۔ ان کا چہرہ غصے سے لال بھبھکا ہو گیا، جبکہ تائی اماں صدمے سے وہیں بیٹھ گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چچی زینت کی اس بغیر تصدیق کیے پھیلائی ہوئی افواہ نے چند ہی منٹوں میں پوری خاندان میں آگ لگا دی۔ تایا شجاع نے فوراً یہ بات چچا کامران کو بتائی اور وہاں سے یہ خبر دادا سائی کے کانوں تک پہنچ گئی۔ خاندان کے بڑوں نے بغیر شامر کا موقف سنے اسے مجرم قرار دے دیا، جس کا نتیجہ شام کو دادا سائی کے کمرے میں اس خوفناک عدالت کی صورت میں نکلا۔ یوں عنایت کی ایک غیر ذمہ دارانہ بریکنگ نیوز اور چچی زینت کی حسد بھری فطرت نے شاہ حویلی کو ایک ایسے طوفان کے دہانے پر لا کھڑا کیا جس کا انجام کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ شاہ حویلی کا وسیع و عریض صحن آج ایک عجیب اور مصنوعی سجاوٹ سے لدا ہوا تھا۔ دادا سائی کا حکم پتھر کی لکیر تھا جس سے انحراف کی مجال پورے خاندان میں کسی کو بھی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ محض چند گھنٹوں کے اندر اندر ایمرجنسی کی بنیاد پر نکاح کا انتظام کر دیا گیا۔ قریبی رشتہ دار صحن میں بچھے سفید چادروں والے صوفے اور کرسیوں پر آ کر بیٹھ چکے تھے، لیکن ان کے چہرے پر شدید تجسس، حیرت اور ایک گہرا افسوس نمایاں تھا۔ خاندان کے بڑے آپس میں بہت دھیمی سرگوشی نما آوازوں میں باتیں کر رہے تھے، جیسے انہیں ڈر ہو کہ ان کی ذرا سی اونچی آواز دادا سائی کے جلال کو دوبارہ نہ بھڑکا دے۔ دادا سائی خود فرنٹ رو میں اپنی مخصوص کرسی پر دونوں ہاتھ اپنی لاٹھی کے ہینڈل پر ٹکائے بالکل ساکت بیٹھے تھے۔ ان کا چہرہ کسی سخت پتھر کی مانند جذبات سے عاری تھا۔ صحن کے ایک گوشے میں جہاں خواتین کے بیٹھنے کا الگ انتظام کیا گیا تھا، عنایت اپنے گہرے سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ بھاری زری کی کام والا دوپٹہ اس کے سر پر اس طرح ڈالا گیا تھا اس کا چہرہ مکمل طور پر چھپ چکا تھا، مگر اس گھونگھٹ کے نیچے سے اس کے سسکنے اور ہچکیاں لینے کی آوازیں مسلسل ابھر رہی تھیں۔ وہ شدید صدمے اور خوف سے لرز رہی تھی۔ وہ لڑکی جو شامر سے پورے 9 سال چھوٹی تھی، جس کا پورا بچپنا اسی حویلی کی دھوپ چھاؤں میں شرارتیں کرتے گزارا تھا، آج اپنے ہی بنے ہوئے جال میں بے بس کھڑی تھی۔ عنایت کو اپنے شامر لالا سے ہمیشہ سے ایک فطری خوف محسوس ہوتا تھا۔ شامر لالا خاندان کے وہ واحد کزن تھے جو کبھی فضول ہنسی مذاق کا حصہ نہیں بنتے تھے، ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے، اور ان کا ایک روب تھا، عنایت کا مقصد ان کی زندگی برباد کرنا یا ان پر کوئی جھوٹا الزام لگانا ہرگز نہیں تھا۔ وہ تو بس اپنی کم عمری اور نادانی میں کزنز کے سامنے ایک بریکنگ نیوز سنا کر خود کو بڑا ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ چچی زینت اس بات کو اس حد تک اچھال دیں گی کہ دادا سائی سیدھا نکاح کا حکم صادر فرما دیں گے۔ عنایت کی بڑی کزن زینب اور ہانیہ اس کے دونوں طرف بیٹھی اس کے سرد پڑتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے اسے سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بس کرو عنایت، خدا کے لیے خود کو سنبھالو، اب رو کر کیا فائدہ؟ دادا سائی کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب کوئی کچھ نہیں بدل سکتا، زینب نے انتہائی دھیمی آواز میں اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ عنایت نے سسکیاں لیتے ہوئے اپنا سر زینب کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس کی آواز رند چکی تھی۔ زینب باجی، میں مر جاؤں گی، میں شامر لالا کا سامنا کیسے کروں گی؟ میں نے تو بس مذاق میں وہ بات کہی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ ابا جی اور دادا سائی اتنا بڑا قدم اٹھا لیں گے۔ لالا مجھ سے ہمیشہ کے لیے نفرت کریں گے، وہ کبھی بھی مجھے معاف نہیں کریں گے۔ باجی، میں نے لالا کی زندگی خراب کر دی۔ ہم تمہیں بار بار منع کر رہے تھے عنایت، لیکن تم اپنی ضد پر اڑی رہی۔ ہانیہ نے افسوس سے کہا، مگر عنایت کی حالت دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا اور اس نے اس کے آنسو پوچھے۔ اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب دعا کرو کہ شامر لالا کا غصہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھنڈا ہو جائے۔ اسی دوران تائی اماں وہاں آئیں۔ ان کا چہرہ اپنے اکلوتے بیٹے کی قسمت پر بوجھل تھا، مگر خاندانی روایت کے آگے وہ بھی مجبور تھی۔ انہوں نے عنایت کے سر پر شفقت اور اداسی سے ہاتھ رکھا۔ اب نصیب کا لکھا سامنے آ گیا بیٹا، اب آنسو بہا کر باہر بیٹھے مہمانوں کو مزید باتیں بنانے کا موقع مت دو، چپ کر جاؤ اب۔ دوسری طرف صحن کے مردانہ حصے میں مولوی صاحب اپنے سامنے لکڑی کی چھوٹی میز پر نکاح نامے کے کاغذات کھلے بیٹھے تھے اور اینک درست کر رہے تھے۔ ان کے بالکل سامنے شامر بیٹھا تھا۔ اس نے سفید رنگ کی روایتی شیروانی پہن رکھی تھی، مگر اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے کسی قیدی کو پھانسی کے پھندے کی طرف لے جایا جا رہا ہو۔ اس کی مٹھیاں اس قدر سختی سے بھینجی ہوئی تھی کہ اس کے پور سفید ہو چکے تھے اور اس کی گردن کی رگیں غصے کی شدت سے تنی ہوئی تھیں۔ وہ بار بار گہرے سانس لے کر خود کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے اندر ایک لاوا پک رہا تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ مولوی صاحب نے ایک بار دادا سائی کی طرف دیکھا جنہوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ مولوی صاحب نے شامر کی طرف رخ کیا اور باوقار آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ شامر خان ولد شجاع خان، کیا آپ کا نکاح عنایت خان بنت کامران خان سے عوض 50,000 روپے حق مہر مقررہ آپ کے والدین اور خاندان کے بزرگوں کی موجودگی میں قبول ہے؟ صحن میں اس لمحے ایسا سکوت طاری ہوا کہ سب کی سانسیں رک گئیں۔ شامر نے اپنی مٹھیاں مزید بھیج لیں۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھے دادا سائی پر ڈالی جن کی
عقاب جیسی سخت نظریں اس کے چہرے پر گھڑی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے یہاں نہ کہہ دی تو اس کے باپ کی عزت مٹی میں مل جائے گی اور دادا سائی اسے ہمیشہ کے لیے اس حویلی اور خاندان سے آگ کر دیں گے۔ اس نے اپنے اندر کی تمام تر کڑواہٹ اور غصے کو تھوکتے ہوئے انتہائی سرد اور بھاری آواز میں کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے شرعی اصول کے مطابق دوسری بار پوچھا، شامر خان، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ شامر کے الفاظ اب کی بار ہوا کو چیرتے ہوئے نکلے۔ جب تیسری بار مولوی صاحب نے یہی سوال دہرایا اور شامر نے آخری بار قبول ہے کہا تو مولوی صاحب نے دستقیلی قلم اس کی طرف بڑھایا۔ شامر نے قلم کو اتنی جھٹکے اور غصے سے پکڑا جیسے وہ کوئی خنجر ہو اور نکاح نامے پر اپنے دستخط اتنی سختی سے ثبت کیے کہ قلم کی نوک سے کاغذ تقریباً پھٹتے پھٹتے بچا۔ دستخط کرتے ہی اس نے قلم کو میز پر پٹک دیا اور رخ موڑ کر بیٹھ گیا۔ اب مولوی صاحب نے نکاح نامہ چچا کامران کے حال خواتین کی طرف بھیجا۔ چچا کامران جو خود اس اچانک آفت پر شرمندہ اور بوجھل تھے، لرزتے قدموں سے اپنی بیٹی کے پاس آئے۔ بیٹا عنایت، دستخط کر دو۔ چچا کامران کی آواز جذبات سے بھر گئی۔ عنایت نے روتے ہوئے کپکپاتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا۔ زینب نے اس کے ہاتھ کو سہارا دیا تاکہ وہ دستخط کر سکے۔ جیسے ہی عنایت نے نکاح نامے پر اپنے دستخط مکمل کیے، اس کی آنکھوں سے ٹپکنے والا ایک بڑا آنسو سیدھا کاغذ پر جا گرا۔ مبارک ہو، نکاح مکمل ہوا۔ مولوی صاحب کی آواز گونجی، مگر پورے صحن میں کسی ایک شخص نے بھی روایتی جوش یا بلند آواز میں مبارکباد نہیں دی، بس ایک گنگ کر دینے والی خاموشی جاری تھی۔ کونے میں کھڑی چچی زینت، جو اس سب تماشے کی اصل روح رواں تھی، اب خود ہول کھا رہی تھی، کیونکہ ان کا حسد اب ان کی اپنی ہی بیٹی کے گلے کا توق بن چکا تھا اور وہ شامر کے مزاج کی سختی سے بخوبی واقف تھی۔ نکاح کے اختتام پر روایت کے مطابق شامر کو کچھ منٹوں کے لیے دلہن کے پاس بیٹھنا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھا اور اس کا قداور وجود اس وقت غصے کی ایک جلتی پھرتی تصویر لگ رہا تھا۔ وہ بھاری قدموں سے چلتا ہوا خواتین کے حصے میں آیا جہاں عنایت صوفے پر بالکل سمٹی سر جھکائے رو رہی تھی۔ شامر اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے روایتی دولہے کی طرح عنایت کا گھونگھٹ اٹھانے یا اس سے کوئی بات کرنے کی زحمت تک نہیں کی، نہ ہی وہ صوفے پر اس کے برابر میں بیٹھا۔ اس نے صرف ایک گہری تھیکی اور زہر آلود نظر اس سرخ جوڑے میں لپٹی لڑکی پر ڈالی۔ اس کی ان آنکھوں میں محبت یا اپنائیت کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہاں صرف اور صرف ایک تاحیات سزا کا احساس، گہری نفرت اور شدید شکوہ تھا۔ شامر نے ایک لفظ بولے بغیر ایک سرد آہ بھری فوراً اپنا رخ موڑا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا صحن کے باہر نکل گیا، جیسے وہ اس پاکیزہ رشتے کی زبردستی کے توق کو گلے میں ڈال کر اس ماحول میں مزید ایک سیکنڈ بھی سانس نہیں لینا چاہتا تھا۔ ہانیہ اور زینب نے فوراً آگے بڑھ کر دوبارہ روتی ہوئی عنایت کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ نکاح کے بعد کی پہلی رات شامر کے وسیع و عریض کمرے میں اندھیرے اور خاموشی کا ایک ایسا پہاڑ لے کر آئی تھی جس کے نیچے دو زندگیاں دب کر رہ گئی تھیں۔ کمرے کی مدھم زرد لائٹس جل رہی تھی جو ماحول کی اداسی کو کم کرنے کے بجائے مزید گہرا کر رہی تھیں۔ کمرے کے ایک کونے میں کنگ سائز بیڈ کے بالکل آخری کنارے پر عنایت اپنے بھاری سرخ روسی جوڑے سمیٹ کر بیٹھی تھی۔ اس کا سر گھٹنوں پر ٹکا تھا اور اس کے آنسو اب سوکھ کر اس کے گالوں پر جم چکے تھے، مگر اندر کا اضطراب اور خوف جوں کا توں تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور شامر اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنی شیروانی اتار کر صوفے پر پھینک دی اور اب وہ صرف کرتا شلوار میں تھا۔ اس کا چہرہ کسی پتھر کی مورتی کی طرح سخت اور تاثرات سے عاری تھا۔ اس نے ایک بار بھی بیڈ پر بیٹھی اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھا جسے چند گھنٹے پہلے ایک زبردستی کے فیصلے کے تحت اس کی زندگی کا ساتھی بنا دیا گیا تھا۔ شامر نے انتہائی بے رخی سے اپنی کلائی سے گھڑی اتاری، اسے سائڈ ٹیبل پر پٹکا اور الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ اس کی ہر حرکت سے ایک گہری سرد موری اور بیزاری ٹپک رہی تھی۔ کمرے میں پھیلی یہ بھیانک خاموشی عنایت کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ اس نے سسکیاں روکتے ہوئے اپنے کانپتے وجود کو سنبھالا اور بیڈ سے نیچے پاؤں رکھے۔ وہ آہستہ آہستہ لرزتے قدموں سے چلتی ہوئی شامر کے قریب آئی جو اس کی موجودگی سے بالکل لا تعلق الماری کے سامنے کھڑا تھا۔ عنایت نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھیجی۔ اس کی آنکھوں سے دوبارہ آنسوؤں کا سیلاب ابل پڑا اور اس نے انتہائی عاجزی اور لرزتی آواز میں کہا، شامر لالا، میرا مطلب یہ نہیں تھا، مجھے معاف کر دیں۔ لالا کا لفظ سنتے ہی شامر کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس کے وجود میں جیسے غصے کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ اس نے الماری کا دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ اس کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی۔ وہ یکدم اڑا اور اپنی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے عنایت کے معصوم اور خوفزدہ چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں کا جلال ایسا تھا کہ عنایت دو قدم پیچھے ہٹ گئی۔ شامر آگے بڑھا، اس کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں نفرت اور غصے کا وہ زہر گھلا تھا جو عنایت کے دل کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ تمہاری ایک بچکانہ حرکت نے مجھے اور میری پسند کو پورے خاندان میں تباشا بنا دیا۔ اب مجھ سے کسی میاں بیوی والے رشتے کی امید مت رکھنا۔
شامر چند سیکنڈ کے لیے رکا اور اس کا سانس تیز ہو رہا تھا. اس نے اپنے دانت بھینچے اور بات جاری رکھی. تم نے اپنی اس گھٹیا افواہ سے نہ صرف میرے کردار پر کیچڑ اچھالا بلکہ دادا سائی کے سامنے مجھے مجرم بنا کر کھڑا کر دیا. تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم اس بچپنے اور مکر و فریب کے بعد میری محبت یا عزت حاصل کر سکو گی؟ میرے لیے تم آج بھی وہی ایک نادان اور حاسد لڑکی ہو جس نے اپنے حسد میں میری زندگی برباد کر دی. اب اس کمرے میں رہو یا جہنم میں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کہہ کر شامیر نے بیڈ سے اپنا تکیہ اور ایک کمبل اٹھایا اور عنایہ کو اپنے آنسو بہاتے ہوئے اکیلا چھوڑ کر کمرے کے دوسرے کونے میں بچھے صوفے پر جا لیٹا. اس نے رخ موڑ کر آنکھیں بند کر لی جو اس بات کا واضح اعلان تھا کہ ان کے درمیان اب ایک ایسی خلیج حائل ہو چکی تھی جسے پاٹنا ناممکن تھا. عنایہ بیڈ پر گر کر تکیے میں منہ دیے رات بھر سسکتی رہی، یہ سوچ کر کہ اس کے ایک جھوٹ نے کتنی بڑی تباہی مچا دی تھی. اگلی صبح حویلی کا عظیم الشان ڈائننگ ہال روایتی ناشتے کی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا، مگر وہاں کا ماحول کسی سوگوار حویلی جیسا تھا. اخروٹ کی لکڑی سے بنی طویل ڈائننگ ٹیبل پر پراٹھے، انڈے، مکھن اور چائے کے لوازمات سجے تھے، مگر کسی کا ہاتھ بھی کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہا تھا. دادا سائی اپنی مخصوص نشست پر خاموش بیٹھے اخبار دیکھ رہے تھے، جبکہ شجاع صاحب اور چچا کامران کے چہرے پر رات کے واقعے کی تلخی اب بھی عیاں تھی. زینت بیگم ایک طرف نظر جھکائے چائے کا کپ تھامے بیٹھی تھی، ان کا سارا جوش اب ختم ہو چکا تھا. عنایہ جس کی آنکھیں رات بھر رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی، تیمم کے ساتھ چائے کی کتلی لے کر ہال میں داخل ہوئی اور خاموشی سے سب کو چائے دینے لگی. اسی دوران شامر بھی ہال میں داخل ہوا. اس نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے ساتھ اور ہاتھ میں اس کا دفتری لیپ ٹاپ بھی بیگ تھا. اس کا چہرہ رات کی طرح ہی سپاٹ اور سرد تھا. وہ بغیر کسی کو سلام کیے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا. ٹیبل پر تاری اس بوجھل خاموشی کو توڑنے اور ماحول کو تھوڑا ہلکا کرنے کے لیے سمیر نے آگے بڑھنے کی کوشش کی. اس نے مسکرا کر شامر کی طرف دیکھا اور مذاقیہ انداز میں بولا، یار شامر بھائی، اب تو ماشاء اللہ آپ کی شادی ہو گئی ہے، بھابھی بھی گھر میں آ گئی، اب تو آپ کے شہر کے چکر کم ہوں گے نا. اب حویلی کو بھی تھوڑا وقت دیں، ورنہ ہم کزنس تو آپ کی شکل دیکھنے کو ترس جاتے ہیں. سمیر کا یہ جملہ سنتے ہی ڈائننگ ٹیبل پر ایک دم ایسا سکون چھا گیا جیسے سب کی سانسیں رک گئی ہوں. عنایہ کے ہاتھ میں پکڑی کیتلی ہلکی سی کانپی. سب کی نظریں شمیر پر جم گئی، اس امید پہ کہ شاید وہ کوئی نرم جواب دے دے گا یا کم از کم مسکرا دے گا، مگر شامر نے سمیر کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. اس نے اپنے سامنے رکھی چائے کی پیالی کو چھوا تک نہیں اور نہ ہی اس نے اپنا سر اٹھا کر سمیر کے کسی کی طرف دیکھا. اس کی اس گہری تھیکی خاموشی اور بے رخی نے سمیر کے چہرے کی مسکراہٹ کو وہیں منجمد کر دیا. سمیر نے شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا لی اور دوبارہ بولنے کی ہمت نہیں کی. شامیر نے اپنی کرسی تھوڑی پیچھے کی، اپنا بیگ سنبھالا اور سیدھا شجاع صاحب کی طرف دیکھ کر انتہائی رسمی اور سرد لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا. ابا جان، مجھے آج شام ہی شہر واپس جانا پڑے گا. آفس میں ایک انتہائی اہم بین الاقوامی پروجیکٹ کی میٹنگ آ گئی ہے جس میں میرا ہونا لازمی ہے. میرا یہاں مزید رکنا ممکن نہیں ہے. شامل کا یہ اعلان سن کر شجاع صاحب چونک گئے. ان کے چہرے پر ناراضگی اور صدمے کے تاثرات ابھر آئے. انہوں نے غصے اور دباؤ والے لہجے میں کہا، شامل، ہوش کے ناخن لو. ابھی کل شام تمہارا نکاح ہوا ہے، ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے. خاندان والے اور باہر کے لوگ کیا کہیں گے کہ شادی کے اگلے ہی دن دلہا دلہن کو چھوڑ کر شہر بھاگ گیا. دادا سائی، اس بات سے سب ناراض ہوں گے. تمہیں اپنا یہ فیصلہ بدلنا ہوگا. بزنس چند دن انتظار کر سکتا ہے. شامل اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. اس نے ایک نظر دادا سائی پر ڈالی جو اب اخبار ہٹا کر اسے ہی دیکھ رہے تھے، مگر شامل کا ارادہ اٹل تھا. اس نے شجاع صاحب کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، بزنس کے نقصانات ہمارے خاندانی فیصلوں کے منتظر نہیں رہتے ابا جان. میرا جانا بہت ضروری ہے اور میں اپنے کام کے ساتھ کوئی سمجھوتہ نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر شامل نے ایک پل کے لیے بھی پیچھے مڑ کر عنایہ کی طرف نہیں دیکھا جو ٹیبل کے ایک کونے میں کھڑی خاموش آنسو بہا رہی تھی اور اچھی طرح جانتی تھی کہ شامل کا یہ اچانک جانا کسی بزنس میٹنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اور صرف اس سے دور بھاگنے اور اسے اس کے کیے کی سزا دینے کے لیے تھا. شامل تیز قدموں سے ہال سے باہر نکل گیا تھا اور ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہر شخص کو ایک نئے خاندانی دباؤ اور تلخی کے سمندر میں چھوڑ گیا. وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے چلتا رہا اور اس کے ساتھ ہی شاہ حویلی کی در و دیوار نے ایک بہت بڑی خاموش تبدیلی دیکھی. شادی کو کئی ماہ بیت چکے تھے. ان چند مہینوں میں عنایہ نے اپنے اندر کی الہڑ چنچل اور غیر ذمہ دار لڑکی کو کہیں دفن کر دیا تھا. وہ اب حویلی میں ایک سائے کی طرح خاموش گھومتی، صبح سے شام تک گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھتی اور ہر بڑے چھوٹے کی خدمت دل و جان سے کرتی. اس کے چہرے سے وہ پرانی ہنسی غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک سنجیدہ بوجھل معصومیت نے لے لی تھی. عنایہ کی بدلی ہوئی حالت، اس کی بے غرض خدمت اور خاموش آنسو دیکھ کر تائیں اماں کا دل جو کبھی غصے سے بھرا تھا اب پوری طرح پگھل چکا تھا. وہ اب عنایہ کو ایک
ملزم کے طور پر نہیں بلکہ ایک معصوم بچی کے طور پر دیکھتی تھی جس سے نادانی میں ایک بڑی بھول ہو گئی تھی۔ آج کئی ماہ بعد شامل شہر سے حویلی واپس آیا تھا۔ لیونگ روم میں خاندان کے بڑے جمع تھے۔ دادا صاحب اپنی کرسی پر بیٹھے شجاع صاحب سے زمینوں کے معاملے میں بات کر رہے تھے۔ چچی زینت ہمیشہ کی طرح ایک صوفے پر موجود تھی اور تائیاں ماں وہیں بیٹھے عنایت سے چائے لانے کا کہہ رہی تھی۔ شامیر ایک الگ صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا، مگر اس کا چہرہ اب بھی حویلی کے ماحول سے الگ تھلگ اور سرد تھا۔ عنایت جب چائے کی ٹرے لے کمرے میں داخل ہوئی تو شامیر کی نظریں بے اختیار اس پر پڑی۔ عنایت کا کمزور ہوتا وجود، سوجی ہوئی آنکھیں اور سر پر سلیقے سے جمع دوپٹہ دیکھ کر شامیر کے دل میں ایک عجیب سی کھسک اٹھی جسے اس نے فوراً جھٹک دیا۔ ابھی عنایت سب کو چائے پیش کر ہی رہی تھی کہ اچانک شامیر کے فون پر ایک ویڈیو کال کی تیز گھنٹی بجی۔ اسکرین پر وہی نام اور وہی تصویر چمک رہی تھی جس کا چرچا چند ماہ پہلے ہوا تھا۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی نظریں یکدم شامیر کے فون پر جم گئی۔ چچی زینت نے فوراً اپنی گردن اچکائی اور دادا صاحب کے چہرے پر بھی سختی کے تاثرات ابھر آئے۔ شامیر نے ایک سرد سانس لی۔ اس نے فون اٹھائے، دادا صاحب کی طرف دیکھا اور انتہائی پرسکون مگر مضبوط آواز میں بولا، دادا صاحب، چند ماہ پہلے جس ادھوری سچائی اور افواہ کی بنیاد آپ نے میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ سنایا تھا، آج اس کی مکمل سچائی آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ خود دیکھیں کہ آپ کا مجرم کون ہے۔ یہ کہہ کر شامیر نے ویڈیو کال اٹھائی اور فون کو لیونگ روم کی مرکزی میز پر اس طرح ٹکایا کہ اسکرین دادا صاحب، تایا جان اور چچی زینت کے بالکل سامنے ہو گئی اور اس نے اسپیکر آن کر دیا۔ اسکرین پر ایک انتہائی خوبصورت مغربی لباس میں ملبوس غیر ملکی خاتون نمودار ہوئی جس کے سنہرے بال تھے۔ یہ وہی ایلیسا تھی جسے عنایت نے دیکھا تھا، لیکن اس بار وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کے بالکل برابر میں اس کا شوہر ڈیوڈ بھی بیٹھا تھا جس نے شامیر کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ ہیلو شامیر، گڈ ایوننگ۔ ایلیسا کی پرجوش انگریزی آواز پورے لیونگ روم میں گونجی۔ اوہ، کیا یہ تمہاری فیملی ہے جو پیچھے بیٹھی ہے؟ اٹس سو نائس ٹو سی دیم۔ شامیر نے انگریزی میں جواب دیا۔ یس ایلیسا، یہ میری فیملی ہے۔ بتائیے آج کیسے یاد کیا؟ ایلیسا نے مسکراتے ہوئے اپنے شوہر کا ہاتھ تھاما اور بولی، شامیر، ہم تمہیں ہمارے نئے انٹرنیشنل پروجیکٹ کے آفیشیل سائن ہونے پر مبارکباد دینے کے لیے کال کر رہے تھے۔ ڈیوڈ اور میں اس ڈیل سے بے حد خوش ہیں۔ اور ہاں شامیر، مجھے ہماری وہ پچھلی ویڈیو میٹنگ اب بھی یاد ہے جب ہم اس پروجیکٹ کا ڈرافٹ فائنل کر رہے تھے۔ میں اپنے گھر کے لاؤنج میں آرام دہ کپڑوں میں بیٹھی تھی اور تم رات گئے تک ہمارے ساتھ جاگ رہے تھے۔ ایلیسا نے ہنستے ہوئے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور دوبارہ شامیر سے مخاطب ہو کر وہی جملہ دہرایا جو عنایت نے آدھا سنا تھا۔ تھینک یو ڈیئر، تم نے اس رات محنت کر کے ہمارا کام بہت آسان کر دیا تھا۔ اگر تم اس میٹنگ میں اسکرین شیئر کر کے ہمیں گائیڈ نہ کرتے تو یہ پروجیکٹ ہمارے ساتھ اور ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا۔ میری اور میرے ہسبینڈ کی طرف سے تمہیں بہت بہت مبارک ہو۔ ڈیوڈ نے بھی مسکرا کر کہا، تھینک یو شامیر، تم ایک بہترین بزنس پارٹنر ہو۔ شامیر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور چند رسمی باتوں کے بعد کال منقطع کر دی۔ جیسے ہی فون کی اسکرین سیاہ ہوئی، پورے لیونگ روم پر ایک ایسی بھیانک خاموشی طاری ہو گئی جس کی مثال نہیں ملتی۔ چچی زینت کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ ان کا چہرہ شرمندگی اور خوف سے نیلا پڑ چکا تھا۔ ان کے پاس اب بولنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ شجاع صاحب نے گہرا سانس لے کر سر جھکا لیا۔ سب سے بڑا جھٹکا دادا صاحب کو لگا تھا۔ ان کی نظریں اب ندامت سے فرش پر گر چکی تھیں۔ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ انہوں نے ایک غیر ملکی کلائنٹ کی پروفیشنل میٹنگ اور لباس کو اپنی خاندانی اصولوں کی تنازع میں تول کر اپنے سب سے فرما بردار بیٹے کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی کی تھی۔ شامیر صوفے سے اٹھا۔ اس نے ایک نظر شرمندہ کھڑی چچی زینت اور دادا صاحب پر ڈالی اور پھر اس کی نظریں کونے میں کھڑی عنایت پر جم گئی۔ عنایت کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، مگر ان آنسوؤں میں آج ایک سکون تھا کہ وہ سب کی نظروں میں پاک صاف ثابت ہو چکی تھی۔ شامیر کا دل عنایت کی یہ حالت دیکھ کر بری طرح تڑپ اٹھا۔ اس کے اندر مہینوں سے جمع غصہ، نفرت اور کڑواہٹ ایک سیکنڈ میں پگھل کر بہہ گیا۔ شامیر کو پوری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔ عنایت نے اپنی کم عمری، نادانی اور بچپن میں ایک بین الاقوامی بزنس میٹنگ کو، جہاں ایک غیر ملکی خاتون اپنے شوہر کے ساتھ کام کر رہی تھی، کچھ اور ہی سمجھ لیا تھا اور معصومیت میں کزنز کو بتا دیا۔ اس کا کوئی برا مقصد نہیں تھا، کوئی مکر یا فریب نہیں تھا۔ وہ تو صرف ایک نادان بچی تھی جسے چچی زینت کی بدنیتی نے قربانی کا بکرا بنا دیا تھا۔
شامیر کو اپنے سخت رویہ، اپنی راتوں کی سرد مہری اور عنایہ کو کہے گئے اپنے ایک ایک زہر آلود لفظ پر شدید پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس نے کتنے مہینوں تک اس معصوم لڑکی کو ایسے بے گناہ کی سزا دی جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا، اور اس حویلی کے دباؤ نے اس کے بچپنے کو کتنی بے دردی سے کچل دیا تھا۔ شامیر آہستہ آہستہ چلتا ہوا عنایہ کے قریب آیا۔ اس نے انتہائی نرمی سے عنایہ کے ہاتھ سے وہ کانپتی ہوئی ٹرے لی اور اسے میز پر رکھ دیا۔ عنایہ نے خوف سے سر اٹھا کر شامیر کو دیکھا، لیکن اس بار شامیر کی آنکھوں میں وہ پرانی نفرت اور شکوہ بالکل نہیں تھا۔ وہاں صرف اور صرف پچھتاوا، معافی کی التجا اور ایک گہرا پگھلتا ہوا احساس تھا۔ لیونگ روم کا یہ منظر اب دو دلوں کے بیچ کی دیواروں کے مٹنے اور ایک بڑے پچھتاوے کی داستان بیان کر رہا تھا، جہاں سچائی نے سب کے سر شرم سے جھکا دیے تھے اور شامیر کے دل میں عنایہ کے لیے محبت کا پہلا پودا لگا دیا تھا۔ عید کی چاندنی رات میں شاہ حویلی کسی پریوں کی دیس کا منظر پیش کر رہی تھی۔ سچائی کا انکشاف ہوئے کئی ہفتے گزر چکے تھے اور ان چند ہفتوں میں حویلی کی فضاؤں سے وہ مہینوں پرانی تلخی اور گھٹن یوں غائب ہو چکی تھی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ آج عید کی رات تھی اور پورے خاندان کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ پوری حویلی کو اوپر سے نیچے تک برقی کمکموں اور خوبصورت فانوسوں سے سجایا گیا تھا، جن کی سنہری اور گلابی روشنیاں سفید سنگ مرمر کی دیواروں پر پڑ کر ایک سحر انگیز سما باندھ رہی تھی۔ نیچے صحن سے کزنز کی ہنسی مذاق، ڈھولک کی تھاپ اور عید کی تیاریوں میں مصروف خواتین کی چوڑیوں کی کھنکھناہٹ کا ایک دلکش شور فضا میں گونج رہا تھا۔ حویلی میں سچ مچ ایک طویل عرصے کے بعد حقیقی جشن کا سما تھا، مگر اس سب گہما گہمی سے دور حویلی کی وسیع اور کھلی چھت پر ایک الگ ہی سکون تھا۔ چھت کے کناروں پر لگی مٹی کی قندیلوں سے دھیمی دھیمی روشنی چھن کر آ رہی تھی اور سرد ہوا کے جھونکے ماحول کو معطر کر رہے تھے۔ عنایہ اکیلی چھت کی منڈیر کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے عید کی مناسبت سے ایک انتہائی خوبصورت ہرکلے آسمانی رنگ کا روایتی لباس پہن رکھا تھا، جس پر چاندی کے تاروں کا نفیس کام تھا۔ اس کے کھلے بال ہوا کے دوش پر اڑ رہے تھے اور اس کی کلائیوں میں کھنکتی کانچ کی چوڑیاں چاند کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ وہ بالکل خاموش آسمان پر چمکتے ہوئے پورے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک عجیب سا اضطراب اور حیا کی لہر تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب سے سچ سامنے آیا تھا، شامیر کا رویہ اس کے لیے بالکل بدل چکا تھا۔ وہ اب اس سے دور نہیں بھاگتا تھا، بلکہ اس کی نظریں مسلسل عنایہ کا تعاقب کرتی تھیں۔ عنایہ اپنی ہی سوچوں کے دھاگے بننے میں اس قدر مگن تھی کہ اسے چھت پر ہونے والی ہلکی سی آہٹ کا احساس بھی نہیں ہو سکا۔ سیڑھیوں کے اندھیرے سے نکل کر شامیر خاموشی سے چھت پر داخل ہوا۔ اس نے سفید رنگ کا کرتا اور شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور اس کا وجیح چہرہ چاندنی میں مزید پروقار لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک انتہائی خوبصورت کشمیری کڑھائی والی شال تھی۔ وہ بہت دھیمے قدموں سے چلتا ہوا عنایہ کے بالکل پیچھے آ کر رک گیا تھا۔ عنایہ ابھی تک چاند کو دیکھنے میں مہو تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور انتہائی محبت اور نرمی سے وہ خوبصورت شال عنایہ کے ننگے کندھوں پر رکھ دی تھی۔ کندھوں پر شال کے لمس اور شامیر کی جانی پہچانی خوشبو کا احساس ہوتے ہی عنایہ بری طرح چونکی۔ پرانے اضطراب اور جھجک کے تحت وہ فوراً گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ شامیر لالا، اس کے حلق سے ایک مدھم سی آواز نکلی اور اس نے اپنی نظریں جھکا لی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید پیچھے ہٹ پاتی، شامیر نے انتہائی نرمی سے آگے بڑھ کر عنایہ کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے حصار میں لے لیا۔ شامیر کے اس والہانہ لمس سے عنایہ کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی
اور اس کے گال شرم سے ایک دم سرخ ہو گئے۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی ہلکی سی کوشش کی، مگر شاہمیر کی گرفت مضبوط تھی، ایک ایسی گرفت جس میں اب غصہ نہیں بلکہ عمر بھر کا ساتھ تھامنے کا عزم تھا۔ شاہمیر نے عنایت کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر انتہائی دھیمی مگر سحر انگیز اور نرم آواز میں بولنا شروع کیا۔ عنایت، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، مجھے معاف کر دو۔ تمہارا وہ بچپنا سچ میں ایک دن میری حقیقت بن جائے گا، میں نے یہ سوچا نہ تھا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ شاہمیر کے یہ الفاظ کسی امرت کی طرح عید کی اس رات کی ہواؤں میں گھل گئے۔ عنایت کے کانوں نے جب یہ اعتراف محبت سنا تو اس کی آنکھوں میں پلک جھپکتے ہی خوشی کے موٹے موٹے آنسو آ گئے، جو چاند کی روشنی میں ستاروں کی طرح چمکنے لگے۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا شاہمیر بھی اس کی دھڑکن سن سکتا ہے۔ اس نے مسکرا کر شرم و حیا کے ایک والہانہ احساس سے اپنا سر مزید جھکا لیا اور اپنی لرزتی انگلیاں شاہمیر کے ہاتھ میں ڈھیلی چھوڑ دی، جو اس بات کا خاموش اقرار تھا کہ اس نادان لڑکی کا دل بھی اب اپنے شوہر کے نام ہو چکا تھا۔ کیا تم نے مجھے معاف نہیں کیا عنایت؟ شاہمیر نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر مزید محبت سے پوچھا۔ عنایت نے سر جھکائے ہی بہت دھیمی آواز میں کہا، میں نے آپ سے کبھی شکوہ کیا ہی نہیں تھا، تو معافی کیسی؟ میں تو خود قصوروار تھی کہ میرے بچپنے نے آپ کو اتنا دکھ دیا۔ اب وہ دکھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے، اب اس حویلی میں صرف ہماری خوشیاں ہوں گی۔ شاہمیر نے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ دونوں محبت کے ایک خوبصورت ترین لمحے میں کھوئے ہوئے تھے کہ اچانک چھت کے دوسرے کونے اور حویلی کے بالائی حصے کی سیڑھیوں سے تالیوں کی ایک زوردار گونج سنائی دی، جس کے ساتھ یہ قہقہوں کا ایک طوفان برپا تھا۔ او ہو لو جی، حویلی کے سب سے سخت گیر خان صاحب آخر کار کلین بولڈ ہو ہی گئے۔ سمیر نے ہاتھ میں گٹار پکڑے آگے بڑھتے ہوئے اونچی آواز میں نعرہ لگایا۔ عنایت نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ شاہمیر کے ہاتھ سے چھڑایا اور شرم سے لال ہو کر شاہمیر کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ شاہمیر نے گڑبڑا کر پیچھے دیکھا، جہاں زاویار، ہانیہ، زارا اور زینب تالیاں بجاتے اور شور مچاتے ہوئے چھت پر آ چکے تھے۔ وہ سب کافی دیر سے چھپ کر اس رومانوی منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ہانیہ، ذرا دیکھو تو ہماری بریکنگ نیوز دینے والی عنایت بی بی آج خود کتنی شرما رہی ہے۔ زاویار نے دانت نکالتے ہوئے عنایت کو چھیڑا۔ ہانیہ نے آگے بڑھ کر عنایت کو گلے سے لگایا اور ہنستے ہوئے بولی، بالکل، جو لڑکی پورے خاندان کو اپنے اشاروں پر نچاتی تھی، آج شامیر بھائی کے ایک جملے پر سکتے میں آ گئی ہے۔ مبارک ہو شامیر بھائی، عید کا اس سے بہترین تحفہ بھابھی کے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں بھائی، ہمیں تو اب باقاعدہ عید پارٹی چاہیے، کیونکہ اس جوڑی کو ملوانے میں سب سے بڑا ہاتھ تو ہماری افواہوں کا ہی تھا۔ سارا نے ہنستے ہوئے چچی زینت کے روایتی انداز نقل کرنے کی کوشش کی، جس پر سب کزنز نے زوردار قہقہہ لگایا۔ شامیر نے بھی مصنوعی غصے سے سمیر کو گھورا، مگر اگلے ہی پل وہ خود بھی ہنس پڑا۔ اسی ہنگامے کے دوران شامیر اور عنایت کی نظریں بے اختیار سامنے والی بڑی بالکنی کی طرف اٹھی، جو لیونگ روم کے اوپر بنی تھی۔ وہاں دادا سائیں اپنے ہاتھ میں لاٹھی پکڑے کھڑے تھے اور ان کی بالکل برابر میں تائی اماں کھڑی تھی۔ دور سے بھی دادا سائیں کے چہرے پر موجود روایتی سختی بالکل غائب تھی، ان کی آنکھوں میں اپنی اولاد کو خوش دیکھنے کا ایک دلی سکون اور فخر صاف نمایاں تھا۔ انہوں نے چھت پر موجود نوجوانوں کو خوشیاں مناتے دیکھ کر محبت سے اسبات میں سر ہلایا اور مسکرا دی۔ تائی اماں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے خوشی کے آنسو پوچھے اور دور سے ہی شامیر اور عنایت کو دعائیں دینے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ عید کی مراد شاہ حویلی کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ثابت ہوئی۔ تمام کزنز چھت پر جمع ہو کر اب گٹار کی دھن پر عید کے گیت گا رہے تھے، اور شامیر نے محبت بھری نظروں سے عنایت کی طرف دیکھا، جس نے شرما کر اپنی شال کو مزید اپنے گرد لپیٹ لیا۔ محبت ان دونوں کے بیچ مسکرا رہی تھی۔